بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید و بلاغت والے پیپر میں آج ہم لوگ محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری پر بات کریں گے۔ یہ باب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم لوگ محمد حسین آزاد کی مختصر سوانح پڑھیں گے، دوسرے حصے میں ان کی تصانیف کا جائزہ لیں گے اور تیسرے حصے میں ان کی تنقید نگاری پر بات کریں گے۔ پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ مختصر سوانح۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جنہوں نے 1836 میں دہلی سے پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ ان کا خاندان ایران سے کشمیر اور وہاں سے دلی آ کر بس گیا۔ ان کی والدہ کا نام امانی بیگم تھا، جن کا انتقال 1834 میں ہوا تھا۔ اپنے والد کی طرح آزاد نے بھی 1845 میں دلی کالج میں داخلہ لیا اور 1854 تک زیر تعلیم رہے۔ والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے 1848 سے محمد حسین آزاد اخبار میں محتمم کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے۔ کالج کے زمانے میں اپنے والد کے یار غار شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاگردی اختیار کر لی۔ 1845 سے 1854 تک آزاد نے ذوق سے مشورہ سخن کیا، یعنی شاعری میں اصلاح لی، اور 1855 سے 57 تک آغا جان عیش سے اپنا کلام دکھانے لگے۔ دلی کالج کے پرنسپل مسٹر فرانس ٹیلر کے قتل کے الزام میں 19 ستمبر 1857 کو مولوی محمد باقر کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق دہلی اردو اخبار میں مولوی محمد باقر نے انگریزوں کے خلاف دھواں دھار مضامین شائع کیے، مگر انگریزوں کے خلاف بغاوت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ مولانا باقر گرفتار کر لیے گئے اور انہیں گولی مار دی گئی۔ محمد حسین آزاد جان بچا کر روپوشی اختیار کر لی، مطلب چھپ گئے۔ انہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی، الگ ہو گئے اور اپنے تمام خاندان کو لے کر لکھنؤ، دکن، بمبئی، پنجاب، ہریانہ، لدھیانہ سے ہوتے ہوئے 1865 میں لاہور پہنچے اور مولوی رجب علی کی سفارش پر انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ لاہور میں کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں انہوں نے انجمن پنجاب قائم کی اور ایک خاص قسم کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جس میں مصرعے طرح کے بجائے نظم لکھنے کے لیے عنوان دیا جاتا تھا۔ 1885 کو ایران کا سفر بھی کیا۔ دماغی تھکاوٹ اور جواں سال بیٹی کی بے وقت موت کی وجہ سے 1889 میں دماغی توازن کھو بیٹھے اور زندگی کے آخری 20 سال عالم جنون میں رہے، یعنی پاگل ہو گئے، اور 12 جنوری 1910 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ادبی اعتراف کے عوض حکومت برطانیہ نے انہیں 1887 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اب ان کی تصانیف پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن یہاں چند کتابوں پر اکتفا کیا جائے گا۔ پہلی کتاب ہے آب حیات، یہ تذکرہ ہے، 1880۔ سیر ایران، 1886۔ سفرنامہ دربار اکبری، 1898۔ سخندان فارس، 1887۔ نظم آزاد، 1899۔ نگارستان فارس، 1922۔ نیرنگ خیال 2 حصوں میں ہے، 1923 وغیرہ۔ اب تنقید نگاری پر ہم لوگ بات کریں گے، جو اس کا اصل موضوع ہے۔ شمس العلماء محمد حسین آزاد کو جدید اردو نظم کا بانی اور مجدد کہا جاتا ہے، کیونکہ طرحی نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی ابتدا انہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ انہوں نے انشائیہ نگاری میں بھی اپنا کمال دکھایا اور اس کے بھی موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں۔
ایک معروف صحافی کی حیثیت سے بھی ان کا ایک اہم نام ہے۔ محمد حسین آزاد کو ہم اردو کے ابتدائی تنقید نگار کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں۔ آب حیات 1880 اس ضمن میں شاہکار اور بہترین تصنیف ہے۔ یوں تو ناقدین ادب نے اس کتاب کو تذکرہ کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، لیکن اس کتاب میں تنقیدی عناصر بھی ملتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے مشہور شعراء کے حالات کو نمونۂ کلام کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ اس سے قبل اس قسم کا تذکرہ کسی نے نہیں لکھا تھا۔ آب حیات لکھ کر مولانا نے ایک جدید طرز کی تذکرہ نگاری کا آغاز کیا۔ گنجینہ معلومات ہونے کے علاوہ اس کتاب کی خوبی اس کی بے مثال طرز عبارت ہے کہ جس کی نقل کی سب کوشش کرتے ہیں مگر کما حقہ کوئی ادا نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینا اس کتاب کی تاریخی تنقیدی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس کتاب سے تنقید کا صحیح معیار اردو میں قائم ہوا۔ حالی کی یادگار غالب کو اسی کتاب کا مطالعے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ آب حیات اردو زبان میں اردو شعراء کا تذکرہ ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے اردو زبان کے ماخذ پر بھی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی ہے۔ آزاد نے اس کتاب کو 5 دور میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ہے جس میں 6 شعراء ہیں، یہ سب ایہام گوئی کے شعراء ہیں، ولی نہیں، آبرو، مضمون، ناجی وغیرہ ایہام گو شعراء ہیں، اور ولی دکن کے شاعر ہیں۔ دوسرے صف میں انہوں نے 3 شعراء کو رکھا ہے: حاتم خان آرزو، جو ایہام کے رد میں جنہوں نے رد ایہام گوئی کی تھی۔ تیسرے صف میں 7 شعراء ہیں: مرزا مظہر جان جانا، انشاء اللہ خان انشاء، مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر۔ اگلے میں 4 شعراء ہیں: جرأت ہے، مصحفی ہیں، یہ سب لکھنؤ کے شعراء ہیں، ان کو رکھا ہے انہوں نے۔ اور آخری میں 9 شعراء جس میں ناسخ، آتش، غالب، ذوق وغیرہ ہیں، اور ذوق ان کے استاد تھے، اس لیے یہ حصہ بھی بہت اہم ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات ہماری شاعری کی پہلی مکمل تاریخ ہے۔ محمد حسین آزاد کا ذہن سائنسی فکر کا حامل تھا، اسی لیے انہوں نے بعض تذکروں کو اس روایت کو بنظر توجہ دیکھا جہاں شاعروں کا حال طبقات اور ادوار میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ وہ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے واقف ہو چکے تھے کہ وقت کی بنیاد بنا کر زندگی اور عہد کی خانہ بندی سے نتائج اخذ کرنے کا ایک عمومی سلیقہ اردو فارسی میں بھی قائم ہو رہا ہے۔ اسی لیے محمد حسین آزاد نے اپنی تاریخ کو ادوار میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آزاد اردو ادب میں تبدیلی اور جدت کے خواہاں تھے، مطلب خواہش مند تھے، جدت مطلب نیا کچھ کرنے کے لیے۔ وہ بھی ادب کو معاشرے کے لیے فلاحی انداز میں پیش کرنے اور جدید اصولوں کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے۔ آزاد نے 1857 کے بعد حالات کو بغور دیکھا اور آزادی کی جدوجہد میں عوامی پس منظر اور سامراجی ماحول نے ان کے تصور و خیالات کو ابھارا۔ آزاد نے اردو ادب میں تنقید کے نئے اور منفرد انداز فکر کو ترویج دیا۔ ترقی دی۔ سر سید نے ہندوستان میں علم و ادب کے لیے نئے ماحول اور نئی سوچ کی ترویج میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آزاد سر سید کی اس ادبی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اس تحریک کے جدت پسند افکار و نظریات کو سماجی فلاح و بہبود کی عظمت کے لیے اپنے خیالات و نظریات سے ہم آہنگ کیا اور ان ترقی پسند اصولوں کی آبیاری کے لیے نئے تصورات کو پیش کرنا شروع کیا۔ ہندوستان میں جہاں آزاد کے تنقیدی تصورات کو سر سید کی تحریک نے ترویج بخشی، وہاں دہلی کالج نے بھی ان پر کافی اثر کیا، کیونکہ آزاد نے دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی اور وہاں مشرق و مغرب دونوں مکتب فکر کے علوم سے تعلیم حاصل کی جاتی تھی،
جس سے آزاد کے مشرقی اور مغربی دونوں علوم ادب کے تصور کو سمجھنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ آزاد کے تنقیدی خیالات و تصورات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں انہوں نے مغربی ادبیات سے استفادہ کیا ہے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، وہاں ان کا مطالعہ مشرقی ادب عربی فارسی سے بھی ضرور تھا، کیونکہ ان کے تنقیدی نظریات میں مشرقی تصور بھی نمایاں ہے۔ یہاں میں آپ کو واضح کر دوں کہ مشرقی تنقید مطلب جس میں عربی اور فارسی وغیرہ کی تنقید ہو، اور مغربی تنقید مطلب جس میں انگریزی، یونانی، فرانسیسی، روسی، یہ سب اس طرح کی تنقید ہو۔ عربی تنقید سے وہ معانی و بیان کے سلسلے میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو بھی اپنے نظریات میں جا بجا پیش کرتے ہیں۔ آزاد نے تنقیدی نظریات کے نام سے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی، بلکہ ان کی تصانیف سخندان فارس، نگارستان فارس، مقدمہ دیوان ذوق اور آب حیات، ان تمام میں کہیں نہ کہیں تنقیدی نظریات کی جھلک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تنقیدی نظریات کا پتہ ان کا وہ لیکچر دیتا ہے جو انہوں نے نظم اور کلام موزوں کے بارے میں نئی میں لکھا تھا۔ آب حیات ایک ایسی تصنیف ہے جس میں آزاد نے لسانی تحقیق، شعری تنقید، ادبی سوانح نگاری، خاکہ اور مرقع کے جوہر پورے کمال فن سے دکھایا ہے، اور انہیں ایک مشتاق اہل زبان کی حیثیت سے خوش نثر اسلوب اور تمثیلی انداز میں پیش کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب آزاد کے فن کا اعلیٰ نمونہ شمار ہوتی ہے اور اس کی کمزوریوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ آب حیات میں آزاد نے اپنے بیشتر ماخذات کے حوالے نہیں دیے، انہوں نے نکات الشورى سے لے کر تذکرہ خوش مارکہ زیبا تک بیشتر تذکروں سے استفادہ کیا ہے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، یعنی پرانی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے نئی طرح کی بنیاد ڈالی ہے۔ محمد حسین آزاد عربی اور فارسی کی ادبی روایات کو بھی اپنے نظریات میں بروئے کار رکھتے ہیں۔ سرسید کی تحریک کے زیر سایہ مغربی شعر و ادب سے بھی مانوس نظر آتے ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں مکتب فکر سے کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے تنقیدی خیالات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو حالی اور شبلی کو ملی ہے، یا تو انہیں ادب کا مورخ یا پھر ادیبوں کے سوانح نگاری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نقادوں نے ان کو زیادہ تر انشا پرداز کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کے تنقیدی خیالات کو کم اہمیت دی ہے۔ آزاد کے تنقیدی تصورات پر زیادہ اثر عربی اور فارسی تنقیدی خیالات کا ہے۔ وہ مغرب کے خیالات کو جدت پسندی کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، مگر زیادہ شعری نظریات ہیں۔ ان کے خیالات مشرقی تصورات سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عربی اور فارسی کے علماء نقد سے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے لطف انگیزی، صفائی، بے تکلفی، تشبیہات و استعارات، نازک خیالی، لفظیات کی معنویت، خیالات و مشاہدات۔ ان سب میں مشرقی انداز فکر کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہے تشبیہات و استعارات، یہ آگے کے بحث میں ہم لوگ پڑھیں گے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ کچھ معاون کتب ہے جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، ان میں پہلی کتاب ہے محمد حسین آزاد پر ایک مونوگراف لکھا ہے ابوالکلام قاسمی نے 2016 میں۔ دوسری کتاب ہے محمد حسین آزاد حیات و تصانیف، اسلم فروخی کی بنیادی کتاب ہے 1965 میں۔ نمبر 3 ہے محمد حسین آزاد احوال و آثار محمد صادق کی 1976 میں۔ ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ، اور آزاد کے حوالے سے جو تنقیدی تصورات پر بات ہو رہی تھی اس پر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اب ملیں گے ہم لوگ کسی بھی دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔